ہوں بظاہر بڑا خوبصورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، باطنی بیماریوں کی معلومات، اس حوالے سے آج جس باطنی مرض کے حوالے سے ہم سنیں گے وہ ہے طول امل، یعنی لمبی امیدیں، ان چیزوں کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں لگا دینا کہ جن کا ملنا یا تو ناممکن ہو یا قریبا ناممکن ہو، یعنی انتہائی مشکل ہو ان چیزوں تک جو ہے وہ رسائی یا ان کا ملنا۔ بس امیدیں لگائی ہوئی ہیں، میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا۔ بعض لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، بس خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں ایسا کروں گا، میں یوں کروں گا تو یہ کماؤں گا، پھر ایسا گھر بناؤں گا، وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، میں باہر چلا جاؤں گا، وہاں جا کے ڈالر کماؤں گا، فلانا کماؤں گا، اور پھر اپنے ملک میں آ کے یہ کروں گا وہ کروں گا، ایسا گھر ہوگا، آگے لون ہوگا، عجیب میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوں گی۔ اس طرح کی لمبی لمبی امیدیں لگائے پاگل ہوتے رہتے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریوں میں مطلب جو حقیقی بیماریاں ہیں، ٹینشن کی، ڈپریشن کی، ان کے اندر جو وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں بھی ڈپریشن کی وجہ سے آ جاتی ہیں، اور یوں اپنی جو ہے وہ زندگی کے یہ قیمتی لمحات صرف ایک لمبی امیدوں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے تم پر دو باتوں کا خوف ہے، خواہش کی پیروی کرنا اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا۔ خواہش کی پیروی تو حق بات سے روکتی ہے، جبکہ لمبی لمبی امیدیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، بے شک اللہ عز و جل اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، مگر جب وہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ سن لو، کچھ لوگ دین والے ہیں اور کچھ دنیا والے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ دین والے ہیں اور کچھ دنیا والے، تم دین والے بنو، دنیا والے نہ بنو۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو، دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، جان لو آخرت قریب آ چکی ہے۔ خبردار، آج تم عمل کے دن میں ہو، اس میں حساب نہیں، اور ان قریب تم حساب کے دن میں ہوگے جہاں کوئی عمل نہ ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ زندگی کی یہ جو ایک سانسوں کی مالا ہے، پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے۔ ہم بڑی لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن موت کا فرشتہ ہو سکتا ہے کہ اچانک سے دبوچ لے۔ کتنے نوجوان، کتنے بچے، کتنے بوڑھے ہنستے بولتے اچھے خاصے رات کو سوئے، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ کاش ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے۔ یہ لمبی امیدیں لگانا ایک اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم اپنی آخرت سے غافل۔ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ نوجوان رہنا ہے، جو صحت مند ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بیمار نہیں ہونا، جو امیر ہے وہ سمجھتا ہے میں نے غریب نہیں ہونا۔ اسی طرح سے جو اللہ کی نعمتیں ہم پہ ہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید ان میں اب دوام ہی ہونا ہے، اب انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے اور مزید ملنی ہے، اور یوں ہم بڑی لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ گئے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لمبی امیدیں نیکی اور طاعت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، نیز ہر فتنے اور شر کا باعث ہیں۔ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک لا علاج مرض ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں کیا فرما رہے ہیں کہ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک لا علاج مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سارے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت،
حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ تو اپنی آخرت کو یاد کرتے رہیں، آخرت کے بارے میں سوچتے رہیں، یہ چیز بندے کو لمبی امیدوں سے نجات دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کی فضولیات، اس طرح کی لمبی امیدیں، اس طرح کے خیالی پلاؤ پکانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت میں ایک حقیقی زندگی کے اندر آ کر اپنے آپ کو عمل کی طرف لا کے اپنی قبر و آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہوں بظاہر بڑا خوبصورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔